کافی چیزیں سنی تھی اور کافی چیزیں رہتی بھی ہیں. بہت سارے جدید دور کے بھی سوالات فتاوی جات اس حوالے سے ہیں، تو انشاءاللہ یہ پھر کسی وقت کنٹینیو کریں گے. مخصوص اس موضوع کو لے کے چلیں گے، کوئی خاص وقت بھی مقرر کر لیں گے، عصر میں یا عشاء میں یا ظہر میں، کوئی ایسا وقت جس میں ہم خاص ٹاپک کو تھوڑا تفصیلاً لے کے چلیں اور جدید دور کے حساب سے جو مسائل درپیش ہیں اس کے حساب سے لے کے چلیں. فی الحال ہم ایک سرسری سا موٹا موٹا ٹاپک اس ٹائم جو مختصر سا وقت ہوتا ہے اس حساب سے کرتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت اویئرنیس ہو جائے. صدقے کا بیان. صدقے میں بھی لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ صدقہ شاید بکرے دینے کا ہی نام ہے، یا صدقہ جب کوئی مصیبت آتی اسی کو صدقہ کہتے ہیں، یا مسجد میں دیں گے تو یہ صدقہ نہیں ہے، کسی اور نیک کام میں خرچ کیا تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ چندہ اور ہے، صدقہ اور ہے، یہ کچھ اور واجبہ ہے، نافلہ ہے. بہت ساری کنفیوژن ہے، معلومات نہیں ہوتی تو ہم مکس اپ بھی کر دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے ثواب پانے کی امید پر جو بھی عطیہ دیا جائے وہ صدقہ ہے. اللہ کی بارگاہ سے ثواب، یہ شرط ہے، لوگوں کے لیے واہ نہیں. اللہ کی بارگاہ سے. کئی لوگ نا دیتے ہیں، میرے سوشل میڈیا پہ نام بھی آ جائے، ذرا ویڈیو بھی بن جائے، سب کو پتہ لگ جائے، میڈیا پہ آ جائے، اخباروں میں آ جائے، سب کو پتہ لگ جائے اس نے عطیہ کیا ہے. وہ عطیہ نہیں ہوگا پھر وہ چونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کے لیے رضا کے، لوگوں کی خوشی کے لیے تھا، واہ واہ کے لیے تھا. اللہ کی رضا، اللہ کی بارگاہ سے ثواب پانے کی امید پر جو عطیہ دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں. راہ خدا میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے. قرآن پاک میں اس کی ترغیب موجود ہے، فضائل موجود ہیں. حالانکہ اللہ پاک کو کیا حاجت ہے، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، دینے والا سب، لیکن اللہ نے صدقہ دینے کی ترغیب دلائی ہمارے فائدے کے لیے، اس کے فضائل بتائے. تو ہم بھی اگر کسی کو صدقہ دینے کے فضائل بتاتے ہیں کہ آپ مسجد میں حصہ ڈالا کرو، مسجد میں ماہانہ دیا کرو، بار بار کہتے رہے، نہیں دیتے پھر بھی کہتے رہے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اپنی طرف سے مسجد کے چندہ باکس کہیں رکھوا دیں، کہیں مسجد کے صدقہ باکس گھروں میں رکھوا دیں، دکانوں پہ رکھوا دیں، ترغیب دلاتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم نے بولنا ہی ہے تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا. ہم کہیں اگر ایک ڈبہ رکھواتے ہیں اور اس ایک ڈبے سے ماہانہ کوئی نکل آتا ہے، 1000 1500 نکل آتے ہیں، 500 نکل آتا ہے، تو ہمیں تو خالی بولنا ہی ہے نا، اور پیسے کسی اور نے دینے، ثواب ہمیں ملنے. ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اب قرآن پاک میں کس طرح پیارے انداز میں سمجھایا گیا ہے. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے. مثال اللہ پاک سمجھا رہے ہیں ہمیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ کی راہ میں دینا کیسا ہے. اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بالے میں 100 دانہ، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی. یہ خرچ کرنا تمام ابواب خیر کو شامل ہے، یعنی کہ صدقہ واجبہ سے ہو یا صدقہ نفلی صدقات سے ہو. ایک آیت میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم ہو. اللہ کے پاس اس کا ثواب ہے. تو اس آیت مبارکہ میں بھی خرچ کرنے والوں کو ثواب کے حصول اور خوف و حزن کے دور ہونے کی بشارت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بے فکر ہو جائیں، بے خوف ہو جائیں، کوئی غم نہ کریں، اس کی خوشخبری دی گئی. جبکہ لینے والے پر احسان نہ جتلائے کہ تم مجبور ہو، تم مفلس ہو، تم غریب تھے اس لیے میں نے تمہیں دیا، ہم نے تمہاری مدد کی، مدد نہ کی تھی ہم نے تو تمہارا کیا حال ہوتا. یعنی پیسے دے کے بھی لوگ جتاتے ہیں، غریب کو دے کے جتاتے ہیں، مسجد میں دے کے جتاتے ہیں، اور کہتے ہیں پیسے واپس کر دو، ہماری نہیں مانی گئی ہمیں پیسے واپس کر دو، ہمیں امامت نہیں کرنے دی پیسے واپس کر دو. شاید آپ ادھر ہوں یا نہیں، ایک یہاں مولوی صاحب آئے تھے، محلے میں ہی رہتے تھے، کوئی کسی آفیسر تھے کسی محکمے کے، تو وہ بڑی خدمت کرتے رہے مسجد میں. اب کئی خدمت کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا کس نیت سے کوئی خدمت کر رہا ہے.
خدمت کرتے کرتے 2-4-6 مہینے انہوں نے صحیح ماحول بنا لیا. سارے نمازیوں کو بھی، سارے نمازی کہتے بڑا اچھا نیک آدمی ہے، بڑا نیک انسان ہے، دیکھو حافظ بھی ہے، اتنا بڑا افسر بھی ہے فلاں محکمے کا، اور اپنا گھر ہے، سارا سسٹم مضبوط ہے، مالی حوالے سے بھی، دینی دنیاوی دونوں حوالوں سے کیسا اچھا آدمی ہے. ہم بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. جو بھی ہمارے ساتھ زیادہ گھلے ملے السلام علیکم کرے، ہم اس سے السلام علیکم اچھی ہو جاتی ہے. تو اس کا پلان کچھ اور تھا. ایک دن فجر کی نماز میں تھوڑا میں لیٹ ہوا تو اس نے، ایک اور امام صاحب ہوتے تھے ان کے ذمہ نمازیں تھیں، تو وہ امام صاحب کو ہٹا کے مصلی سے آگے کھڑا ہو گیا، نمازیں میں پڑھایا کروں گا. امام صاحب پریشان، مجھے پہلے ہی ڈاؤٹ تھا اس پہ. تو صلاۃ و سلام بھی پڑھتا تھا، نعت خوانیاں کرنا، گھر میں محفل کرانا، اندر سے دوسرا تھا، اوپر سے پورا سنی بن کے ہمارے جیسا بن کے سارا کچھ کر کے سب کو ہاتھ میں کر کے سب نمازیوں کو بھی یقین ہو گیا ہاں پکا سنی. محفل جو کراتا ہے، میلاد کراتا ہے، صلاۃ و سلام میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے. وہ اصل پلان کچھ اور ہوتا ہے، یہ ساری منافقت چل رہی ہوتی ہے، اندر سے پلاننگ اس کی کچھ اور ہوتی ہے، خدمت بھی کرتا ہے. وہ جب اس نے کھاتا کیا، پھر امام صاحب جلدی دوڑتے ہو گئے، مجھے بتایا بھائی یہ ہم آئے، پھر اسے پیچھے کیا، کاٹو یہ امام کس لیے رکھا ہے، جماعت تم نے کرانی ہے، کیوں کرانی ہے؟ نمازی بھی سارے جی کرانے دیں، حافظ صاحب کتنے نیک آدمی ہیں، کتنے اچھے آدمی ہیں، اس کے حق میں سارے بول رہے ہیں. اب یہ نہیں دیکھ رہے، ایک آدمی تھا جو اس کے ہمارے امام صاحب کے حق میں بولا. انہوں نے کہا جی یہ امام مقرر ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے آگے بڑھنے کی، ڈسٹرب کر رہے ہو سسٹم کو. میں آیا، نیچے نماز ہوتی تھی، آگے رولا پڑا ہوا. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب بعد میں اس ٹائم وہ چلا گیا، نکل گیا بغیر نماز پڑھے نہیں، چلا گیا. بعد میں ایک نمازی نہیں اچھا نہیں کیا جی، کتنا نیک آدمی تھا، دیکھو افسر ہے 18ویں-20ویں گریڈ کا اور حافظ بھی ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا. جو اس کا پلان تھا نا کہ میں لوگوں کی ہمدردیاں لے لوں اور لوگ پھر ان کو کہیں جی آپ نے اچھا نہیں کیا، کیا ہوتا نماز پڑھا لیتا. تو میں نے کہا آپ کے گھر میں پورا گھس جائے اور جا کے آپ کے گھر کے سسٹم کو ڈسٹرب کرے تو کیا ہوتا ہے، کوئی دوسرا بندہ انٹرفیئرنس کرے تو پھر کہیں کو سمجھائے، کچھ لوگ سمجھے وہ تو انٹرفیئرنس کر رہا تھا، معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر. تو یوں کئی لوگ ہوتے ہیں مساجد میں بھی. اچھا بعد میں اس نے کہا میرے پیسے میں نے 10,000 دیا تھا، اتنا دیا تھا، اب تک اتنے پیسے دیے، میرے پیسے واپس کر. کیونکہ مجھے کہتا تھا میں آئندہ نماز پڑھاؤں گا. یعنی اس نے اتنا ورلڈ بنا لیا، سب کے دلوں کی محبتیں شفقتیں اتنی لے لی. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں دے کے بھی مانگتے ہیں. بعد میں جب اس کا پلان کامیاب نہیں، اس نے گاڑی بیچا چلا گیا. اس نے کہا یہ تو معاملہ 6 مہینے میرے ضائع گئے، ساری محنت بیکار چلی گئی، وہ پھر یہاں سے چلا گیا. تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. بہت ساروں کے معاملات ہم سب میں شیئر نہیں کرتے، اگلے کی عزت رکھتے ہیں. اب آپ میں سے کوئی جانتا نہیں ہے اس لیے میں نے وہ بتا دیا، ورنہ اگلے کا پردہ رکھتے ہیں کہ خیر عزت سے چلا گیا. تو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، کسی غریب کو دیں، مسجد میں دیں، تو پھر واپسی کے لیے نہیں یا میری مانی نہیں گئی، یا اس غریب کو میں نے دیے تو اس غریب نے میری بات نہیں مانی، میری مرضی کے مطابق ووٹ نہیں دیا، چلو بھائی میرے پیسے واپس کر، میں نے تجھے زکوٰۃ دی تھی، صدقات دیے تھے. تو یہاں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اجر اللہ کے پاس ہے، اور پھر احسان بھی نہ جتائیں. جو اللہ کی راہ میں دیں پھر اس کے پیچھے نہ احسان رکھیں، نہ اسے تکلیف دیں کہ میں نے تجھے دیا تھا، میں تجھے صدقہ نہ دیتا تیرا یہ حال ہوتا. لہٰذا صدقہ کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ کی رضا اور آخرت میں ثواب کے حصول کے لیے خرچ کرے، نہ کہ احسان جتلانے کے لیے. اس کے عوض میں اس سے خدمت لینے اور اپنے کام نکلوانے کے لیے کہ بعد میں چلو میں یہ میری خدمت کرے گا، میں نے اسے دیے نا 1,00,000 روپے صدقہ یا زکوٰۃ دے دی، اب جو بات کہوں گا یہ مانتا رہے گا یا میری خدمت کرتا رہے گا یا میرا کوئی کام نکال دے گا. اور بہت سارے مسجد میں دیکھے بھی احسان جتاتے ہیں، میں نے ٹوٹیاں لگوائی تھی، میں نے فلاں پنکھے دیے تھے، میں نے مسجد میں یہ کام کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میری نہیں مانی گئی. تو اس کا مطلب وہ اپنے کچھ منوانے کے لیے یہ سارے کام کر رہے تھے، نیت کچھ اور تھی، اللہ کی رضا کی نیت نہیں تھی. تو ایسے ہیں بھی جنہوں نے یہ اظہار کیے، اللہ کے بڑے بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں. ہم نام ظاہر کریں تو بدنام ہو جائیں اس علاقے میں، سیکٹر 4 میں. یا بھائی ایسا بندہ ہے بظاہر یہ اتنا وہ بنا ہوا ہے عزت دار اور بڑے عہدے والا اور یہ اور یہ، اس کی کرتے یہ ایسے کر رہے مسجد میں دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ دیا تو یہ دیا. تو اس لیے ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کا پردہ رکھیں، کسی کو بھی اس کی عزت خراب نہ ہو. ٹھیک ہے ٹائم گزارا ہے تو اس کا گزرتا رہے، ورنہ اگر ننگا کیا جائے عوام کے سامنے تو بہت سارے ایسے نکل آئیں گے کہ جن کی عجیب و غریب حرکتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رب کریم کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے. اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. اس لیے کہا نا صبح سویرے صدقہ دیا کرو.
کہ صبح سویرے جو صدقہ دیتا ہے دن بھر اس پہ انشاءاللہ مصیبت نہیں آئے گی. صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام ہی صدقہ کرنا چاہیے. اس کے لیے گھر میں ایک بکس مخصوص کر لیں, مسجد کا بکس لے لیں, یا اپنے لیے کوئی گھر سے کوئی ایسا کوئی برنی کوئی بکس مختص کر لیں. اس میں صبح اٹھتے ہی خود بھی ڈالیں, گھر والوں کو بھی یہ ترغیب دلائیں, کیونکہ جب پہلے صدقہ کر لیں گے نا اب محفوظ ہو گئے. کوئی مصیبت آنی تھی, کوئی حادثہ ہونا تھا, وہ ٹل جائے گا انشاءاللہ. اس لیے حکم ہے کہ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی. بے شمار فوائد ہیں صدقے کے. بری موت سے بچنا ہے, عمر زیادہ ہوتی ہے, رزق اور مال میں برکت ہوتی ہے, بلائیں دور ہوتی ہیں, اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, درجات بلند ہوتے ہیں, رضا الہی نصیب ہوتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے, ٹیڑھے کام درست ہو جاتے ہیں. بہت سارے کام جو ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یہ کام سیدھا نہیں ہو رہا, وہی ٹینشن ہمیں بیماریاں لگا دیتی ہے. تو ٹیڑھے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. صدقہ کر دیں سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. پوشیدہ صدقہ کرنا بہتر ہے, مگر دوسروں کی ترغیب دلانے کے لیے بھی کریں گے تو وہ بھی افضل ہو جائے گا. کیونکہ اس لیے ہم بالفاظ اگر کچھ پیسے دے رہے ہیں کہ چلو مجھے دیکھا دیکھی کوئی اور اس کا بھی دل کر جائے گا دے دے, اب یہ نیت ہوگی تو اب اعلانیہ دینے میں بھی ثواب ملے گا, اور ہماری وجہ سے اور بھی جتنے دیں گے ان کا بھی ثواب ہمیں ملے گا. تو اس لیے سارے کوشش کیا کریں, کیونکہ آپ یہاں کے نمازی ہیں تو ہم نے ہی مل جل کے یہاں کا نظام بھی چلانا ہے. جو بھی جس محلے میں رہتا ہے وہاں کے مدرسہ مسجد کا نظام انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے. باہر سے بندہ کب تک چلائے گا نظام؟ باہر کے لوگ کتنا عرصہ, باہر والوں کو تھوڑی زیادہ ترغیب دلانی پڑتی ہے, لیکن جو وہاں قریب رہتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ سسٹم یہاں چل رہا ہے, اس کے لیے سمجھانا آسان, دینا آسان, اوروں کو ترغیب دلانا آسان. ہم دکان پہ اپنے کام کے لیے جاتے ہوں گے, اس دکاندار سے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی آپ قریب آپ کی مسجد ہے تو ماہانہ کچھ دیا کرو, آپ اتنا کماتے ہیں تو 2-4 ہزار یا چلو 100 روپے روز کا مسجد کے لیے الگ کر دیا کرو. کسی دکاندار کو ہم ترغیب دلا دیں گے تو وہ اگر حصہ ڈالے گا ہمیں ثواب ملے گا. کسی دکان پہ چندہ بکس رکھوا دیں گے, کسی گھر میں رکھوا دیں گے, اپنے رشتہ داروں پہ ہی تھوڑا نظر دوڑائیں نا کہ میرے اتنے رشتہ دار بن جاتے ہیں تو چلو میں ان کو کہہ تو سکتا ہوں کہ آپ گھر میں ایک چندہ باکس رکھ لو, مصیبتیں ٹلیں گی. جو ہم ادھر روایتیں سنتے ہیں جو یاد ہیں وہی بتا دیں کہ آپ صبح صبح صدقہ دو تو بکس میں آپ کو لا دوں گا, یا اپنے گھر میں کوئی بکس یا برنی کوئی چیز مثالیں ڈالنے والی برنی ہوتی ہیں اس طرح کی وہی الگ کر لو, اسی میں ڈالتے رہو, اور اس کے بعد مہینے بعد مسجد میں دے دیا کرو. یوں ہم ترغیب دلاتے رہیں تو کتنے ہمارے ریلیٹیو رکھ لیں گے, کتنے ہمارے جاننے والے لوگ رکھ لیں گے, کتنے دکاندار رکھ لیں گے, اور ہمارے بولنے سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو صدقہ و خیرات ہمیں خود بھی کرنا چاہیے, اوروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.